الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر، قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور نہایت ہی محترم سامعین، آج کی یہ تقریب ختم بخاری شریف کی مبارک تقریب ہے۔ رب کریم کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو حاضری کا شرف بخشا ہے۔ خلاق عالم رب ذوالجلال ہمارے اس آنے کو اور آخری سبق میں شرکت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے نہایت ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی موجودگی میں کیا کہوں، بس آپ دعا فرمائیں اللہ پاک اپنے کرم سے۔ جو حضرات تصویریں اور مووی بنا رہے ہیں، دست بستہ ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ یہ نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، انسان جب کسی بلڈنگ میں آتا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارت کو دیکھتا ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ کوئی بچہ ماں باپ کے گھر میں جب آتا ہے
اور عالی شان گھر کو دیکھتا ہے، اس کی سہولیات کو دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا ہوتا کہ میرے ماں باپ نے اس کے سجانے میں، بنانے میں، اس کی عمدگی میں کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، خون پسینہ ایک ہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہمیں نظر آ رہا ہے کتابوں میں، درسگاہوں میں، مدارس میں، علماء کی صورت میں، اکابر اور اسلاف کی صورت میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک لامتناہی محنت ہے، مشقت ہے، قربانیاں ہیں، خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے پر، علماء پر، دینی اداروں پر ہمارا احسان ہے کہ ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی مد سے، صدقات کی مد سے، عشر کی مد سے ان کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ ہمارا علماء پر، مدارس پر احسان ہے۔ میرے عزیزو، سچی بات یہ ہے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، ان کی محنتیں نہ ہوتی، تو آج ہم جو ایمان لیے بیٹھے ہیں تو یہ ایمان ہمارے پاس نہ ہوتا۔ آج ہماری نماز محفوظ ہے تو علماء کا صدقہ ہے، آج ہمارا قرآن محفوظ ہے تو علماء کا صدقہ ہے، آج ہماری احادیث محفوظ ہیں تو یہ علماء کا صدقہ ہے۔ آج آپ کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے مسائل جو سیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ علماء کا صدقہ ہے۔ آپ ذرا جا کر ان ممالک کا جائزہ لیں اور ان کے حالات پڑھیں جہاں عوام کا علماء سے، مدارس سے رابطہ ختم ہو گیا، وہاں اب دینی رہنمائی کرنے والا، قرآن و حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ مدارس روحانی اعتبار سے ہمارے لیے ایک چھتری کی مانند ہیں، چھت کی مانند ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ تعلیم کا سلسلہ، احادیث کا سلسلہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ تو پکی پکائی روٹی تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ جیسے روٹی ایسے ہی تیار نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہے، زمین کو نرم کرنا ہے، جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا ہے،
پانی لگانے ہیں، اس کی دیکھ بھال ہے، پھر وقت پر کاٹنے ہیں، پھر اس کو تیار کرنا ہے، پھر جا کر کے وہ روٹی آپ کے سامنے تیار ہو کر کے آتی ہے، تو دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے کہ 2 منٹ میں روٹی آ گئی، اس کے پیچھے جو ایک لمبی محنت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، اس کے محفوظ کرنے میں، اس کے ہم تک پہنچانے میں، اس کے نقل کرنے میں کتنی قربانیاں اور کتنی محنتیں ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ کتاب آج آخری سبق پڑھیں گے، ایسے نہیں ہیں کہ بیٹھے بیٹھے 1-2 دن میں لکھ دیا، 16 سال کا طویل عرصہ لگا ہے، 16 سال کا طویل عرصہ، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر استخارہ کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ، اسباب کی دنیا میں پرکھنے کے اعتبار سے، جانچنے کے اعتبار سے میں نے اس حدیث کو بے مثال پایا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے روحانی اعتبار سے بھی اس حدیث پر میرے دل کو کھول دیجئے اور شرح صدر فرما دیجئے، پھر جا کر کے ایک حدیث نقل کرتے۔ تو 16 سال میں کتنی رکعات نماز نفل ادا کی ہوں گے، کتنے سجدے کیے ہوں گی، کتنی دعائیں کی ہوں گی، پھر جا کر کے یہ کتاب تیار ہو کر کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور ایسا نہیں، بہت محنتیں ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث لینے کے لیے محدث صحابی کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہے، جا کر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بیٹھ گئے کہ جب خود باہر تشریف لائیں گے تو پھر ان سے پوچھیں گے، یہ نہیں کہ جا کر کے دروازہ بجا دیا۔ ہمیں تعلیم دینا مقصود ہے کہ استاذ کا، محدث کا، مفسر کا، صاحب علم کا مقام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گرمی کی شدت سے اور تیز ہوا سے جب مٹی چلتی تو کبھی ایسا بھی ہوتا سر سے لے کر پاؤں تک میں مٹی میں اٹ جاتا، پہچان ہی نہ ہوتی کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ شدید گرمی میں، عرب کا ٹمپریچر کتنا ہے؟ 50، 51، 52، اور یہاں 40-45 درجہ حرارت ہو جائے تو گلا خشک ہونے لگتا ہے۔ سارا دوپہر باہر محدث کے، صحابی کے دروازے پر بیٹھ کے گزارتے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے باہر نکلے، مصافحہ کیا، کہا کہ آپ یہاں؟ کہا کہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے، جو چیز جتنی محنت سے ملتی ہے اتنی ہی اس کی قدر ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی محنت سے ملتی ہے اتنی ہی اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی عجیب نظام بنایا ہے،
جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہے اللہ نے اتنا ہی اس کا حصول سہل اور آسان فرما دیا۔ سورج کی روشنی ہے، بہت ہی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کا حاصل کرنا آسان کر دیا، سہل کر دیا۔ ہوا ہے، بہت ہی ضرورت کی چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ نے اس کا حصول آسان فرما دیا۔ پانی ہے، اس کا حصول آسان فرما دیا۔ تو میرے عزیزو، آج دین ہمیں آسانی سے مل رہا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہزاروں میل اسفار کیے، ہزاروں میل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل کر دمشق تک مہینے کا سفر ہے، اس سے بھی زیادہ کا، صرف حدیث لینے کے لیے چل کر کے تشریف لے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے کئی سال تک، بعض نے لکھا کہ جب بیمار ہو گئے تو ایک طبیب کو حضرت کا فضلہ یا پیشاب دکھایا گیا، تو اس نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ ایسے شخص کا ہے جس نے 40 سال تک سالن نہیں کھایا، 40 سال تک سالن نہیں کھایا، صرف چند گرییں باداموں کی کھا کر کے گزارا کرتے تھے۔ ترکستان سے لے کر بغداد تک 3 محمد سفر کرتے ہیں، محمد ابن جریر طبری، محمد ابن نصر، محمد ابن منذر، حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اور سفر کرتے 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 راستے میں توشہ ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا۔ جب بغداد پہنچے، نہ جان نہ پہچان نہ تعلق نہ کچھ، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک مسجد میں جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو کہا کہ چلو مزدوری کرتے ہیں۔ مزدوری کے لیے نکل گئے، اللہ کا کرنا مزدوری نہیں ملی۔ دوسرا دن ہوا، مزدوری نہیں ملی، اور ادھر فاقے پہ فاقے چل رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تیسرا دن ہوا، مزدوری نہیں ملی۔ اب مشورہ کیا کہ اب جان بچانا مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ جب جان بچانا مشکل ہے، ایسے میں سوال کرنے کی گنجائش ہے، ہم مانگ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، تاکہ اتنا مل جائے جس کو کھا کر جان بچ جائے۔ تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تینوں جائیں، ایک چلا جائے، ایک چلا جائے اور جا کر کے سوال کر لے۔ کون جائے؟ پورا اندازی کی۔ نام محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نکل آیا کہ یہ مانگنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اتنی گنجائش دے دو، اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ اے اللہ، یہ ہاتھ آج تک آپ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اٹھے نہیں، یہ زبان آپ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے کھلی نہیں۔ یا اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے تو ہماری مدد فرما۔ ابھی دعا میں مصروف ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، سائل نے آ کر کے کچھ رقم پیش کی اور ساتھ یہ کہا کہ محمد ابن جریر کون ہیں؟
محمد ابن نصر کون ہیں، محمد ابن منذر کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تینوں ہیں۔ کہا کہ یہ رقم جو ہے بغداد کا جو سربراہ ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ کہا کہ ہم رقم تو بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے نام کیسے پتہ چلے؟ یہاں تو کوئی جاننے والا نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، نام کیسے پتہ چل گئے؟ آپ نے نام ٹھیک بتلائے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں، مجھے تو یوں ہی کہہ کے بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ پہلے پتہ کر کے آئے۔ جب پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ مجھے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا تیرے شہر میں میرے مہمان بھوکے ہیں اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ تینوں کا نام لے کر کے مجھے رہنمائی کی گئی، اس لیے میں نے یہ نام لے کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ دی۔ میرے عزیزو، اس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور یہ صرف اور صرف اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ باقی جو ادیان ہیں کوئی دین محفوظ نہیں، کوئی کتاب محفوظ نہیں، ان کے نبی کی زندگی کہاں محفوظ ہوگی؟ لیکن دین اسلام وہ دین ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ محفوظ ہے، پوری حیات مبارکہ محفوظ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیسے کھایا، آپ کیسے سوئے، آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے، آپ عبادت کیسے کرتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے دیکھتے تھے، یہ سب کا سب ہمارے دین میں محفوظ ہے۔ اور یہ بھی دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس حدیث پیش کرنے سے پہلے کچھ محدثین کے نام آتے ہیں، فلاں کی حدیث فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، یہ جو انہیں اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ بس کسی جاتے ہوئے نے نقل کر دیا، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں پوری کی پوری زندگی محفوظ ہے، اور ایسی محفوظ کہ جب ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے محدثین گئے، پوچھا کہ آپ کے محلے میں فلاں شخص رہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے، کہا جی۔ اس کے بارے میں تفتیش کی، حالات لیے، پوچھا۔ جس شخص سے پوچھ رہے تھے انہوں نے آگے سے کہا کیا آپ ان سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ جو اتنی تفتیش کر رہے ہیں تو کیا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، بیٹی کا رشتہ کرنا تو آسان ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہا ہے اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ صرف اس وجہ سے محدث حدیث چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے حدیث لینے کے لیے گئے ہیں اس نے اپنے دامن کو یوں اکٹھا کیا ہوا ہے اور مہینے کا سفر کر کے گئے ہیں، مہینے کا سفر کر کے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا اپنے دامن کو یوں اکٹھا کیا ہوا ہے جیسے دانا ہو بیچ میں، جانور کو، گھوڑے کو بلا رہے ہیں، گھوڑے کو۔ جب گھوڑا قریب آیا تو دامن جھٹک دیا اور اس کو پکڑ لیا، اور یہ اجنبی ہیں، دیکھا واپس ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی مسافر لگ رہا ہے جو میرے پاس آ رہا تھا، بات کوئی نہیں کی اور واپس جانے لگا۔ پوچھا کہ حضرت آپ کہاں سے آئے؟ بتایا فلاں جگہ سے آیا۔ کس لیے؟ آپ سے حدیث لینے کے لیے۔
پھر پوچھا نہیں، حدیث سنی نہیں، لی نہیں، اور آپ واپس جا رہی ہیں۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ جو ایک گھوڑے جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی حدیث میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے آپ سے حدیث لینے کی ضرورت کو نہیں سمجھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دریا میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، بازو میں ایک شخص بیٹھا ہے، الیکس لائق ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے حضرت سے معلوم کر لیا کہ حضرت کے پاس اتنے پیسے ہیں، حضرت سے معلوم کر لیا کہ حضرت کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شور کر دیا۔ لوگوں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا میری جیب کٹ گئی، میں غریب آدمی، میری جیب کٹ گئی اور اتنے پیسے میرے چوری ہو گئے۔ اتنے ہی پیسے اس نے بولے جتنے پیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا چکے تھے کہ میرے پاس اتنے پیسے۔ اب جو ملاح تھا اس نے کہا کہ بھئی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی اس کشتی میں سے اترا نہیں، کوئی سوار نہیں ہوا، ہم ابھی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی تلاشی لے لیتے ہیں، جن سے نکل آیا بس آپ کا پیسے وصول ہو جائیں گے، چور کا پتہ چل جائے گا۔ وہ مطمئن ہو گیا، کہا ٹھیک ہے۔ اب جب تلاشی لینے لگے، سب کی تلاشی لے لی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لے لی، لیکن پیسے اتنے کسی سے بھی نہیں نکلے، امام بخاری سے بھی نہیں نکلے۔ لوگوں نے اس کو لان تان کی، تجھے شرم نہیں آتی، ڈھونگ رچایا تم نے۔ جب کشتی سے اب وہ شرمندہ ہو کر کے بیٹھے ہیں، جب کشتی سے باہر نکلے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ جلدی جلدی حضرت کے ساتھ ملا۔ کہا حضرت میں نے تو صحیح سنا تھا، آپ نے بھی صحیح بتایا تھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے تھے، اور جب تلاشی لی گئی تو وہ نکلے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے یہ شور کیا تو میں تمہاری سازش سمجھ چکا تھا، اور میں نے وہ تھیلی پیسوں والی دریا میں ڈال دی۔ اس نے کہا کہ آپ نے اتنا نقصان اٹھایا؟ حضرت نے فرمایا اپنا دین اور دینی عزت کو بچانے کے لیے یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو خبر ہوتی، کون تحقیق کرتا کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ الزام تو لگ جاتا۔ اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو کتاب اختتام کو پہنچے گی تو یہ 1 سال کی محنت نہیں ہے، یہ 8 سال کی محنت ہے، 8 سال کی محنت ہے۔ اور 8 سال جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اور پھر آخر میں اس کی اجرت کا وقت آتا ہے، ان بچوں نے، طلباء نے 8 سال تک رات دن محنت کی اور خون پسینہ ایک کیا، شب و روز ایک کیا، اپنی زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مزین کیا، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ظاہر و باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی احادیث سے مزین اور آراستہ کیا، لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑھا۔ آج اس کا آخری سبق پڑھا جائے گا، اور اس آخری سبق میں ان کے لیے دعا ہوگی، ان کے سروں پر دستار ہوگی۔ یہ دستار کوئی معمولی دستار نہیں ہے، یہ تو عزت کی دستار ہے، وقار کی دستار ہے، اور اس دستار کی برکتیں رب کریم جو اس ادارے سے ان کے سروں پر سجائی جائے گی، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو میری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ہمیں ایسی مجالس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزو، انسان کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کارخانہ لگاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ کیا مال تیار ہو رہا ہے۔ ہم جب یہاں پیسہ لگاتے ہیں تو آج ہمارے سامنے
رزلٹ آ رہا ہے کہ ہم نے جو یہاں محبت کی، پیسہ لگایا، تعاون فرمایا، اس کا اجر اور بدلہ اور صلہ اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ یہ علماء صلحاء جہاں جہاں جا کر کے دین کا کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب میں آپ سب شامل ہوں گے۔ ہماری دعا ہے رب کریم ان اداروں کو اور ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اور ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین کو، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ ادارے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور رب کریم ہمیں دل و جان سے ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزوں، یاد رکھو، ہم اگر ان مدارس کو ہاتھ بھر بھر کے سونے اور چاندی بھی دے دیں تو قسم کھا کر کے کہتے ہیں یہ جو ہمیں مدارس والے دے رہے ہیں، علماء صلحاء دے رہے ہیں، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی برکت سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، ان کی برکت سے ہماری اولادیں محفوظ ہیں، ان کی برکت سے ہمارا دین محفوظ ہے، ان کی برکت سے ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔ دین محفوظ، ایمان محفوظ، عقیدہ محفوظ تو سب کچھ محفوظ۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین نہ رہا، ایمان نہ رہا، عقیدہ نہ رہا، سب کچھ مل گیا، خسرت دنیا والآخرہ، ہمارا مقدر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔